اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دینی امور میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پوری زندگی ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ اور رہنما ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سب سے بہترین رہنمائی جس شخصیت نے ہمارے لیے کی ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، وہ ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور اس کی اخروی زندگی بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ سنتوں میں سے کچھ سنتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے لے کر پورا دن ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں، بہت ساری سنتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے سنن یومیہ سنتوں سے کیا ہے غافل ہیں۔ پہلی بات یا تو جہالت کی وجہ سے، دوسری یہ چیز کہ ہم جو ہے ان سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ان سنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں اور اپنے آپ کو ان سنتوں کو ماننے پر کیا ہے ابھاریں، اپنے اندر عادت ڈالیں، تو ہماری بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے مشاکل انشاءاللہ العزیز دور ہو سکتے ہیں۔ انہی سنتوں میں سے کچھ سنتوں کا آج جو مغرب کے وقت کی سنتیں ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ غروب شمس سے مغرب کا وقت کیا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ مغرب کے وقت، شام کے وقت بچوں کو باہر نکالنے سے پرہیز کیا جائے، یا باہر نکلنے سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابھی اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے جیسے مغرب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق گھروں کے دروازوں کو کیا ہے بند کر دیا جائے، اور دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے۔ اسی طرح سے مغرب کی اذان کے بعد اذان و اقامت کے درمیان 2 رکعت کا ادا کرنا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ اس سنت سے کیا نابلد ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد سنت ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی بات آگے آئے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث سے اس چیز کیا ہے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ترغیب دلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر کیا عمل کیا کرتے تھے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ عشاء سے پہلے سونا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ناپسند کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں باذن اللہ ان 4 سنتوں پر کیا ہے تفصیل سے ہم بحث کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ بچوں کو غروب آفتاب کے بعد روکنے سے، باہر جانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیطان ينتشر حینئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان جنح اللیل، جب رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے، او امسیتم یا شام ہو جائے، فکفوا صبیانکم تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے کیا ہے روکو. فإن الشیطان ينتشر حینئذ، شیطان جو ہے اس وقت کیا ہے پھیل جاتے ہیں، شیطان اس وقت کیا ہے پھیل جاتے ہیں. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، اور رات کا تھوڑا حصہ اگر گزر جائے تو بھی چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، بچے باہر جائے. وأغلقوا الباب وأغلقوا الأبواب، اور اپنے دروازوں کو کیا ہے بند کر لو. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور دروازہ بند کرتے ہوئے کیا ہے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو. کیا کہو؟ بسم اللہ کہو. فإن الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، جس دروازے کو آپ بسم اللہ کہہ کر آپ نے بند کیا ہے، شیطان اس دروازے کو کیا ہے کھول نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت جو مسلم کی ہے، خاص کر امام مسلم نے اس کو روایت کیا، وہ جو اس کے الفاظ ہیں لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. لا ترسلوا فواشیکم سے مراد بھیڑ بکریاں جانور، ان کو بھی مت چھوڑو اس وقت شام کے وقت، اور اپنے بچوں کو جب سورج کیا ہے غروب ہو جائے. حتی تذهب فحمة العشاء، یہاں تک کہ غروب شمس کے بعد جو روشنی آتی ہے وہ جو ہے تھوڑا یعنی تھوڑی رات ہو جائے، رات کا کچھ حصہ کیا ہے گزر جائے. فإن الشیاطین تنبعث، اس لیے کہ شیطان جو اس وقت کیا ہے پھیل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے، بس ایک کو جو ہے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، دوسرے کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ جو الفاظ جو ہے امام مسلم کے ہیں. فواشی جو ابھی بیان کیا گیا ہے، یہ فواشی سے مراد اونٹ، بکریاں اور تمام جانور ہیں. جس طرح سے بچوں کو باہر جانے سے روکا گیا ہے، اسی طرح سے ان جانوروں کو کیا ہے اس وقت جو ہے باہر جانے سے کیا ہے روکا گیا ہے. اور فحمۃ العشاء سے مراد کیا ہے؟ اس وقت کی تاریکی، اس کی وقت کی جب سورج غروب ہوتا ہے تو تاریکی پھیل جاتی ہے، اس وقت کی تاریکی، تھوڑی تاریکی کیا ہے یعنی تھوڑی رات کیا ہے گزر جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مغرب کے وقت خصوصی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو باہر چھوڑنے سے کیا ہے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی جو ہے باہر چھوڑنے سے کیا ہے منع فرمایا ہے. علت کیا ہے کہ اس وقت کیا ہے شیطان کثرت سے کیا ہے زمین پر کیا پھیل جاتے ہیں، کثرت سے زمین پر کیا ہے پھیل جاتے ہیں، اور وہ جس طرح سے بچوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس طرح سے جانوروں کو بھی تکلیف کیا ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. امام ابن عبد البر نے ایک قول، ان کا ایک قول ہے اس حدیث کے تعلق سے،
کہ وفی هذا الحدیث الامر بغلق الباب من البیوت فی اللیل، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں کیا ہے، دروازوں کو بند کر دیا جائے، دروازوں کو بند کر دیا جائے. اور یہ سنت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور لوگوں پر کیا ہے، لوگوں پر نرمی کی وجہ سے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا جھلکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا ہے صادر فرمایا. کیوں؟ لوگوں کو اور بچوں کو اور جانوروں کو شیاطین و انس اور جنوں سے کیا ہے کی تکلیف اور ان کی کیا ہے ضرر سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم فرمایا ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شیطان جو ہے بند دروازے کو کھول نہیں سکتا اور اسی طرح سے بند ڈھکن کو کھول نہیں سکتا. فَذَلِكَ إِعْلَامٌ مِّنْهُ وَإِخْبَارٌ نِعْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الْإِنْسِ. اس کے اندر اس بات کی خبر ہے کہ اللہ رب العالمین کی خصوصی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو یہ طاقت دی ہے کہ مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے. وہ شیاطین انس و جن وہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ جن جگہوں پہ انسان کیا داخل نہیں ہو سکتے ان جن جگہوں پہ شیاطین و انس داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بند دروازے کو شیطان کیا ہے کھول نہیں سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ہے انسانوں پر کہ جب انسان اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ کہہ کے جب بند کرتا ہے تو شیطان سے یہ طاقت کیا سلب کر لی جاتی ہے کہ شیطان اس دروازے کو اور اس ڈھکن کو کیا کھول نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ علامہ ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے. اور ایک اور عالم میں ان کا یہ قول ہے کہ وَيُسَنُّ إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ وَلَوْ بِعَرْضِ عُودٍ وَإِيكَاءُ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقُ الْأَبْوَابِ مُسَمًّى لِلَّهِ تَعَالَى فِي الثَّلَاثَةِ وَكَفُّ الصِّبْيَانِ وَالْمَاشِيَةِ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَإِطْفَاءُ الْمَصَابِيحِ لِلنَّوْمِ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب رات آ جائے تو کیا ہے برتنوں کو ڈھانک دیا جائے، برتنوں کو ڈھانک دیا جائے چاہے وہ لکڑی ہی سے کیوں نہ ہو. اور اسی طرح سے جو ہے ڈھکنوں کو کیا ہے بند کر دیا جائے، جیسے کوئی شیشی ہے کوئی ایسی چیز ہے تو ڈھکن سے اس کو کیا بند کر دیا جائے، اور دروازوں کو کیا ہے بند کر دیا جائے. ان تمام چیزوں پر ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ کر کے کیا ہے بند کرے. اور اسی طرح سے بچوں کو باہر جانے سے روکا جائے اور جانوروں کو جو ہے روکا جائے. اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ سونے کے وقت کیا کیا جائے، چراغوں کو کیا بجھا دیا جائے، چراغوں کو بجھا دیا جائے. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم سنت ہے. اگر آج ہم سعودی عرب کے اندر دفاعہ استعمال کرتے ہیں، دفاعہ سمجھتے ہیں، دفاعہ جو بجلی کا ہے، اس زمانے میں تو اس طرح کی دفاعیں موجود نہیں تھے، اس طرح کی چیزیں نہیں موجود تھے. ہر وہ چیز جس سے یہ خطرہ لاحق ہو کہ یہ لوگوں کو کیا تکلیف پہنچا سکتی ہے، یہ چیزیں یا گھر کو جلا سکتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ خواب خرگوش میں جو ہے نیند میں پوری طرح سے جو ہے نیند کی آغوش میں آ جائے اور یہ چیز جو اس کو تکلیف پہنچائے، آگ لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. آج بھی اگر ضرورت ہے تو سونے سے پہلے ہم دفاع یا اس طرح کی چیزوں کو بجھا کر سوئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. یہ دو چیزیں، پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کو مغرب کے وقت یا سورج غروب ہونے کے بعد کیا باہر نکلنے سے کیا ہے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز کہ دروازہ آپ جو ہے بند کر لیں اور ان دونوں
کاموں کو کرتے وقت کیا ہے بسم اللہ نہ بھولے، ضرور بسم اللہ کہیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ شیطان کی ضرر سے کیا ہے آپ محفوظ و معمون رہیں گے. تیسری سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صلاۃ رکعتین قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت، جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا یہ لوگ جو ہے خاص کر ہمارے ہندوستان یا پاکستان یا نیپال سے جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد؟ مغرب کی بات تو کوئی نماز نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں کو بتایا گیا جو ان کے علم میں ہے. تو آئیے اس سلسلے میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. یہ روایت کس کی ہے؟ بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو. صلو قبل صلاة المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا؟ 3 بار فرمایا. تیسری بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ لمن شاء، جو چاہے، لمن شاء، جو چاہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ واجب یا سنت مؤکدہ میں سے نہیں ہے. جس کو خواہش ہے یا جو اجر کا متلاشی ہے وہ سنت پڑھے، لیکن اس کو جو ہے ہمیشہ اس طرح سے نہ پڑھے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز کیا ہے ثابت ہے. یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے یہ چیز کیا ہے ثابت ہوتی ہے. دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. ان کا کہنا ہے کہ لقد رأيت كبار اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. میں نے بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ مغرب کے وقت جو ہے کھمبوں کی طرف کیا دوڑتے تھے، رخ کرتے تھے. کیوں؟ کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اذان ختم ہوتی تھی اور وہ کیا کھمبوں کی طرف جو لوگ جاتے تھے اور کیا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. انہی سے دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا بالمدینة فإذا أذن، یہ زیادہ واضح حدیث ہے، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. یہ مسلم کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے، جب مؤذن اپنی اذان سے کیا فارغ ہو جاتا تو لوگ کیا ہے کھمبوں کی طرف چلے جاتے. کھمبوں کی طرف کیوں جاتے تھے؟ سترہ تلاشنے کے لیے. ابھی بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہے سترہ کا اہتمام نہیں کرتے، مسجد کے جس گوشے میں چاہتے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنت کی کوشش یہ کریں کہ آپ جو سترہ آپ کو حاصل ہو. فَيَرْكَعُونَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے 2 رکعت کیا ہے 2 رکعت کیا نماز پڑھنے کے لیے وہ جو ہے کھمبوں کے پاس چلے جاتے تھے. واضح حدیث ہے. حتی ان الرجل الغریب، یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی آدمی اس کے اندر داخل ہو جاتا مسجد میں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو یہ گمان کرتا ہے کہ مغرب کی نماز کیا ہے ختم ہو گئی، مغرب کی نماز کیا ہے پڑھی جا چکی ہے. من کثرت من یصلیما، اس کثرت سے لوگ کیا ہے لوگوں کی کثرت ایسی ہوتی تھی کہ وہ لوگ جو ہے مغرب سے پہلے کیا 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہوتے تھے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کوئی اجنبی آدمی داخل ہوتا کہ یہ صحابہ کرام یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، مغرب کی بات کی کیا سنتیں کیا ہے ادا کر رہے ہیں. سمجھے؟ یہ کس کی روایت ہے؟ انس بن مالک روایت کرتے ہیں. وَيَبْتَدِرُونَ أَن يُسَارِعُونَ إِلَى السَّوَارِ لِيَجْعَلُوهَا سُتْرَةً وَفِي هَذَا بَيَانُ مُحَافَظَةٍ عَلَى اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ.
ابن القیم رحمہ اللہ جو بہت ہی معروف عالم دین ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن القیم الجوزیہ، ابن القیم الجوزیہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ فی الصحیحین عن عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل المغرب قال فی الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة وهذا هو الصواب أنها سنتان مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صلوا قبل المغرب کہ 3 بار آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اور تیسری بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمن شاء جو چاہے، کیوں کراہۃ ان یتخذ الناس سنہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو جو ہے سنت مؤکدہ سمجھ لیں. ھذا هو الصواب، یہی درست ہے، انہما سنتان مندوب الیہما، یہ کیا مستحب ہے، یہ کیا ہے نفلی نماز ہے، ولیس بسنت راتبہ، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ جیسا کہ اور 2 سنتیں ہیں. مثال کے طور پہ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، اور مغرب کے بعد 2، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد 2، اور فجر سے پہلے 2. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنن مؤکدہ. یہ سنن مؤکدہ ہے. یہ جو مغرب سے پہلے جو 2 سنتیں سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ایک نفلی نماز ہے، جو چاہے پڑھے، ہمیشہ اس پہ مداومت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آدمی اجر کی نیت سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے. پڑھنے والوں پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ لا علمی کی بنا پہ یا کسی اور بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ فجر سے مغرب سے پہلے یہ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ مغرب سے پہلے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے. اور انس ابن مالک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اذان کے بعد فوراً جو ہے کھمبوں کے پاس چلے جاتے تھے، اور اس کثرت سے لوگ پڑھتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مغرب کی نماز کیا ہے پڑھی جا چکی ہے، اور یہ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں لوگ ادا کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ دونوں روایتیں کسی اور کتاب کی نہیں، بلکہ جو سب سے صحیح کتاب ہے قرآن مجید کے بعد بخاری اور اس کے بعد جو ہے مسلم، ان 2 کتابوں کی کیا ہے یہ روایتیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اذان کے درمیان کیا ہے، 2 اذان کے درمیان کی سنتیں ہیں. اس سلسلے میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مخفل المزنی وہی روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، کیا فرمایا؟ بین کل اذانین صلاۃ، قالها 3 قال فی الثالث لمن شاء. کتنی بار کہا؟ 3 بار کہا کہ ہر 2 اذان کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے. ہر 2 اذان کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے. بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، ابن باز رحمہ اللہ. قال الشیخ ابن باز رحمہ اللہ المشروع لكل مسلم ان يصلي ركعتين بين الاذانين. یہ مشروع ہے، یہ ثابت ہے کہ آدمی ہر 2 اذانوں کے درمیان کیا ہے؟ نماز پڑھے. سواء كانت ركعتان راتبة او غیر راتبة، سوائے خواہ یہ نماز سنن مؤکدہ میں سے ہو، سنن رواتب میں سے ہو، یا غیر سنن رواتب میں سے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی وجہ سے بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثہ لمن شاء. اور یہ متفق علیہ روایت. وهذا يعم جميع الصلوات، اور یہ بات یہ تمام نمازوں کے تعلق سے ہے. والمراد بالاذانین الاذان والاقامہ. بھائیو اس کے اندر جو 2 اذانیں ذکر کی گئی ہیں کہ 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو ایک اذان سے مراد جو اذان ہے، اور دوسری اذان سے مراد کیا؟ اقامت ہے. کیا ہے؟ اقامت. کیا پتہ چلا کہ اقامت اور اذان کے درمیان کیا ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے. نماز کیا ہے؟ پڑھنی چاہیے. فدل هذا الحديث وما جاء في معنى على شرعية صلاة الركعتين بين الأذان وإذا كانت راتبة كسنة الفجر والظهر كفت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہے؟ نماز ہے، چاہے وہ سنن رواتب ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ وہ جو ہے فجر میں گیا، اور فجر میں اذان کے بعد اس نے جو ہے فجر کی 2 سنتیں ادا کی، ہے کہ نہیں؟
2 رکعتیں ادا کی، بس یہ کیا ہے کافی ہے، ضروری نہیں کہ الگ سے جو ہے پھر 2 رکعت پڑھے، اس نے 2 رکعت اگر اس نے پڑھ لی ہے تو یہ کیا ہے اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جائے گی۔ ان تمام حدیثوں کی روشنی میں کیا پتہ چلا؟ ان تمام حدیثوں کی روشنی میں یہ پتہ چلا میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ مغرب کے بعد بھی اگر کوئی آدمی چاہے تو 2 رکعت کیا ہے نماز ادا کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اور صحابہ کرام کی سنتوں سے اور صحابہ کرام کی کیا ہے طریقوں سے کیا ہے یہ ثابت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عام حدیث بیان کی ہے کہ دو اذانوں کے درمیان تمام 2 اذانوں کے درمیان کیا ہے 2 رکعت نماز ہے یا نماز ہے، اس سے بھی یہ بات کیا ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی سنت ہے مغرب کے وقت کہ وہ ہے کہ یکرہ النوم قبل العشاء، یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے سونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے ناپسند فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی عشاء سے پہلے سوئے گا تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ اس کی نماز عشاء کیا ضائع ہو جائے، اس کی نماز عشاء کیا ہے غائب ہو جائے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو برزہ الاسلمی ایک صحابی ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب ان یؤخر العشاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ عشاء کو جو ہے مؤخر کیا جائے، تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے۔ اور انہوں نے فرمایا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو کیا ہے ناپسند فرماتے تھے، سونے کو کیا ہے ناپسند فرماتے تھے۔ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور اس کے بعد کیا ہے بات کرنے کو، گپ شپ کرنے کو یا لایانی چیزوں میں جو ہے وقت ضائع کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ناپسند فرماتے تھے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو، اس حدیث کو اگر آپ غور کریں گے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے منع فرمایا ہے کیا سونے سے، اور عشاء کے بعد جو ہے گفتگو یا لایانی چیزوں کو کرنے سے یا رات کو کیا جاگنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ ان دونوں کے لیے کیا ہے ایک عظیم کیا ہے علت اور حکمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کیا ہے رہنمائی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر کیا ہے پیدا ہو گئی، اور خصوصی طور پہ جو ہماری فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ہم نے کیا ہے بالائے طاق رکھ دیا، کہ آج ہم اکثر و بیشتر کام یا زیادہ تر کام ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رات میں کیا ہے نپٹائیں، 12 بجے 2 بجے، یا اسی طرح سے غیر ضروری کاموں میں ہم مشغول رہتے ہیں یا گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ 12 بج جاتے ہیں یا 1 بج جاتا ہے 2، اس کے بعد جب سوتے ہیں تو پتہ چلا کہ فجر کی نماز بھی ہماری غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے فجر کی نماز؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پہ سب سے بھاری نماز، جب سب سے ثقیل نماز کون ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء اور کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ میرے بھائی اور عزیزوں، ہمیں اپنا جائزہ لینی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے فجر کی نماز میں کیا غائب ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، اور اسلام کو اور دین کو ہم نے کیا فارمیلٹی سمجھ لیا ہے، رسم و رواج سمجھ لیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے مغرب کی جب اذان ہوتی ہے اور مغرب کی نماز میں مسجد کیا بھری ہوئی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں اپنی دکانوں کو بند کر کے وہ جو ہے تفریح کے لیے یا آرام کرنے کے لیے وضو کر کے اس کے بعد مسجد میں آ جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مکیف کی ہوا لے لیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز میں غائب ہیں، ظہر کی نماز میں غائب ہیں، اور دیگر نمازوں میں فجر کا تو پوچھنا ہی کیا، فجر میں تو اکثر لوگ ہی جو بڑے بڑے چغادری ہیں وہ لوگ بھی غائب رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے اس سے بچائے۔ تو والعلة من كراهة النوم وقت المغرب أي قبل العشاء لأن في نومه سبب في تفويت صلاة العشاء، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سورے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے جو ہے عشاء کی نماز کیا ہے غول ہو سکتی ہے، عشاء کی نماز کیا ہے کیا کہتے ہیں چھوٹ سکتی ہے۔ اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے گفتگو کرنے سے، یہ حدیث میں آتا ہے سمر کا لفظ آتا ہے، سمر کا مطلب ہے کہ رات کا جاگنا، بلا وجہ جو ہے، لیکن رات کا جاگنا اگر کسی خاص دینی مقصد کے لیے ہو، دینی مقصد کے لیے ہو،
دین کو سکھانے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے، یا دروس اور محاضرات کے لیے، یا مسلمانوں کے امور کو، مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہو، تو اس سے کیا مستثنیٰ ہے؟ اس سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ عشاء کے بعد یہ کام کیا ہے؟ انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے اس درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ 4 سنتوں کو ہم نے جو ہے پڑھا ہے۔ پہلی بات یہ کہ مغرب ہوتے ہی بچوں کو باہر جانے سے کیا ہے؟ روکا جائے۔ اسی طرح سے مواشی اور جانوروں کو بھی جو ہے باہر نکلنے سے روکا جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ شیطان جو اس وقت کیا ہے باہر نکلتے ہیں، کثرت سے پھیلتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو ضرر اور نقصان کیا ہے پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا پڑھا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے اپنے گھروں کے دروازوں کی کیا ہے بند کر دیا جائے، اور دروازہ بند کرتے وقت کیا ہے بسم اللہ کہیں۔ کیا کہیں؟ بسم اللہ کہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور لوگوں پر اللہ رب العالمین کے احسان ہے کہ بسم اللہ کہنے کی وجہ سے شیطان کو جو بہت ساری قوتیں اور طاقتیں دی گئی جو انسانوں کو نہیں ہے، لیکن بسم اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بإذن اللہ وہ کیا ہے دروازوں کو کیا ہے کھول نہیں سکتی، دروازوں کو کھول نہیں سکتے، بوتل کے ڈھکنوں کو کیا ہے وہ کھول نہیں سکتے، برتن کے ڈھکنوں کو کیا ہے وہ کھول نہیں سکتے۔ اور تیسری سنت جو میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد اذان و اقامت کے درمیان جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ مغرب کے بعد آپ جو ہے اقامت سے پہلے 2 رکعت آپ کیا ہے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں ہے بلکہ نفلی نماز ہے۔ اور چوتھی چیز ہم نے کیا ذکر کیا؟ وہ یہ ذکر کیا کہ عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بات کرنے اور گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور عشاء کی نماز سے پہلے جو سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے منع فرمایا۔ ان سنتوں کا آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ ویسے بہت ساری ایسی سنتیں ہیں۔ یہ کتاب المنح العلیہ فی بیان السنن الیومیہ، المنح العلیہ فی بیان، عربی میں یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ تمام سنتوں کو بیان کر دیا گیا ہے، تمام سنتوں کو بیان کر دیا ہے، جن میں سے بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن کو ہم نے کیا ہے بھلا دیا ہے، یا ہمارے ذہن میں نہیں، لا علمی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ، اپنا رہنما، اپنا محبوب اور اپنا ہادی سمجھتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔